السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی نے سوال کیا ہے نماز میں دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے، نماز میں دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ نماز کی دوسری رکعت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، پہلی کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا، شاید یہ سوچتے ہوں گے یا آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلی میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ مسئلہ ایک ہی ہے، پہلی میں یا دوسری میں سورہ فاتحہ سے متعلق ایک حدیث ہے پیارا، اور وہ حدیث حسن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا قرأتم الحمد للہ فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا یعنی انہا ام القرآن و ام الکتاب والسبع المثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم احدى آیاتها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا جب سورہ فاتحہ پڑھو تو اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھو، اور سورہ فاتحہ یہ قرآن کی جان ہے، ام الکتاب، کتاب لوح محفوظ کے اصل ہے، والسبع المثانی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جائیں گی، دہرائی جانے والی ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ اس طرح کر کے اگر ہم گنتے ہیں تو بسم اللہ ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری، الرحمن الرحیم تیسری، مالک یوم الدین چوتھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچویں، اہدنا الصراط المستقیم چھٹویں، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تھوڑی سی لمبی ہے، یہ 7ویں آیت ہوئی۔ اس بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ کے اندر ضروری ہے، بلکہ واجب اور فرض ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کا نہیں ہوتی، تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو نماز بھی خطرے میں ہے۔ یہ حدیث صحیح اور حسن ہے انشاءاللہ، اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ یہ قرآن کریم کی ہر سورت سے پہلے نازل ہوتی تھی، جس سے پیارے رسول کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ اب سورت ختم ہوئی، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، اور بسم اللہ سورہ نمل کی آیت کا ایک جز ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنابلہ کی کتاب میں ہے، اس کی بنا پر کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، امام احمد بن حنبل کہنا ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور لیکن اس ضمن میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ پیارے رسول نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ ایک آیت ہے۔ یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو اس میں یہ بھی پہلی روایت کے موافق تھی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، پہلی روایت صحیح۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اذا قرأتم الحمدللہ، جب الحمدللہ پڑھو تو اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ لو۔ یہ قول ہے بہت سے علماء کا۔ دوسرے علماء کا قول ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں، اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، ہم نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہاں بسم اللہ ذکر نہیں کیا، تو کہا حمدنی ربی الرحمن الرحیم مجدنی ربی، تو گویا مالک یوم الدین اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ کا سوال دوسری رکعت نہیں، پوری صلاۃ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے۔ رہ گئی بات، صحابہ نے بھی بہت سی روایتیں آتی ہیں کہ پیارے رسول نے الحمدللہ پڑھا
تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ سورہ بسم اللہ نہ پڑھی ہو آپ نے، ہو سکتا ہے بسم اللہ آہستہ پڑھی ہو۔ تو یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر اگر بسم اللہ پڑھنی بھی ہے اور نماز جہری ہے تو بسم اللہ کو بھی آواز پڑھیں، اور اگر کوئی سری پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے۔ تو آپ کا یہ سوال کہ سورہ فاتحہ کہ دوسری رکعت میں، سوال صرف دوسری رکعت کا نہیں ہے، اگر پڑھنی ہے تو تمام رکعتوں میں، نہیں پڑھنی ہے تو تمام